دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی اور نہ قبول ہوں تب بھی، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دے، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند کریں اور خود پر بھروسہ رکھیں اور یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ رات سونے سے پہلے آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ کیا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گی؟ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا جو آپ کو شے رگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ واللہ جب شیطان آپ سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروا پاتا تو وہ آپ کو وقت ضائع کرنے پر لگا دیتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس بلا وجہ اسکرول کرتے جاتے ہیں اور اس اسکرولنگ میں ہی کہیں آپ کا دل اٹک جاتا ہے۔ پھر اللہ کی یاد، خود کا ایمان، جنت کو پانے کی حلاوت سب اس دل سے نکلتی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر کیسے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگا، پھر کیسے ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ تو یہ وقت کو ضائع کرنا ہی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے دعا میں کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر اس جیسی زندگی مانگی تھی، تم نے اس کے غم نہیں دیکھے۔ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، شاید اس کے پاس کچھ ہم سے بہت بہتر ہے، مگر ممکن ہے ہمارے پاس سبھی کچھ اس سے بہت بہتر ہو۔ یہ تقسیم تو اس ذات کی ہوئی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور حسد تو اس رب کی تقسیم سے اعتراض کرنے کا نام ہے۔ تو ہماری کیا اوقات کہ ہم زمین و آسمان کے مالک سے اعتراض کریں۔ خدا سے کسی کے جیسا نصیب نہیں مانگتے، بس عافیت مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں،
لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ عاجزی والے آنسو، تڑپ والے آنسو، اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں۔ آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں اللہ پر توکل کرنے والے معجزے دیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ ممکن ہی نہیں آزمائش کے دوران صبر کے راستے پر چلنے والے ناکام کی راہ دیکھیں۔ ممکن ہی نہیں تہجد کے سجدے کرنے والے کن کے معجزے نہ دیکھیں۔ ممکن ہی نہیں اللہ کو اپنا حال دل سنانے والے دنیا کے آگے روئیں۔ ممکن ہی نہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کا خوف رکھیں۔ ممکن ہی نہیں کہ یقین کے ساتھ دعا کرنے والے دعا کی قبولیت نہ دیکھیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر بھی سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے میسج بار بار کھول کر پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسج یعنی قرآن کھولتے ہی نہیں۔ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں اس کا میسج پڑھ کر دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اللہ سے محبت کا؟ اور انسان تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے کس کا برا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو مایوس نہ ہو، یہ وقت تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ اگر تم واقعی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کی قدرت پر مکمل یقین رکھو، ہر بے چینی کو دل سے نکال دو، ہر دعا کے بعد دل کو مطمئن کر لو۔ جب تم اس کی رضا کو اپنی مرضی پر فوقیت دو گے تبھی اپنی دعاؤں کو حقیقت بنتے دیکھو گے۔ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہوں، توکل اس کی ذات پر رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔
چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد بڑے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہم پر آزمائش کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ تو بس اپنے رب کے القادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین و صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر بے سکون رہنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تھک جانا بری بات نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ گر جانا بری بات نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن ہاں، مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ مایوس انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہوئے ہیں، اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں نا، ہمیں ضرورت ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے، تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر سکون نہیں ملتا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہو سکون کب نہیں ملتا؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہوتی ہیں۔ جو پاس ہے اس کی ناقدری کرو گے، اور جو چھوڑ گیا اس کے پیچھے بھاگو گے، تو بے سکونی تو ہوگی نا، اور دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کا مقرر وقت ہے، اور کچھ دعائیں اللہ اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے تم سے، تو دعاؤں کی قبولیت سے کیا فرض۔ اب اگر انتظار نہیں کرو گے، یقین نہیں رکھو گے، اور یہ کہو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہوئی کیسے نظر آئیں گی؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں بچتا۔ آپ کی دعائیں کب، کہاں، کیسے پوری ہوں گی،
آپ نہیں جانتے نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے۔ وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیے۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اللہ کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی تمہیں وہ دے سکتا ہے جو تمہیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں۔ صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے۔
تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کرے اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور جانتے ہو بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا ہوتا ہے۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ تو پتہ ہے آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے رب کی ہیں۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ نے ہمارے اس عہد پر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس عہد پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمیں بچا لے گا اور ہمیں ایسا صلہ دے گا کہ ہمارا دل اس سے راضی ہو جائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو بھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ آنسو کا ایک قطرہ سجدے میں تڑپتی روح اور زخمی دل سے نکلی ایک دعا ہی کافی ہوتی ہے، اور مقدر بدل جاتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، نصیب کی بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ رحمت کی بارش انسان کے پورے وجود کو سکون سے معطر کر دیتی ہے، اور انسان کی روح کے سبھی داغ دھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے رب کے سامنے کی گئی فریاد ہے جو کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں اللہ کا کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو،
میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد روز کتنے معجزے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا آنا، روز سانسوں کا سلسلہ بحال رہنا، چاند کا کبھی آدھا کبھی مکمل ہونا، ان گنت ستاروں کا آسمان پہ اکٹھے ٹمٹمانا، کانوں میں رس گھولتی اذان کا روح کو سکون سے بھر دینا، پھولوں کا کھلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، جگنوؤں کا جگمگانا، یہ سب معجزے نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور جب انسان ان معجزوں کو دیکھتا اور محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو اور معجزے ہونے لگتے ہیں، جیسے ناممکن کا ممکن ہو جانا، برسوں سے کسی چیز کی کمی کا اچانک پورا ہو جانا، جو مانگی ہی نہیں تھی اس دعا کا قبول ہو جانا، بکھری ہوئی چاہتوں کا لمحوں میں سمٹ جانا، اور سب سے بڑھ کر تمام دکھوں کا ہمیں اللہ تک لے جانا۔ اور بے شک اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے مدد بھی ہے اور امداد بھی، خیر بھی ہے اور بھلائی بھی، رزق، عزت اور کامیابی بھی، جو صحیح وقت پر سازگار حالت میں تم تک پہنچائی جائے گی۔ دیر بھی خیر کی نشانی ہے۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ اللہ کی پسندیدہ اشرف المخلوقات کے لیے وہ بھلا کم کیوں رکھے گا، آدھا اور نامکمل کیوں رکھے گا؟ ہمت، بلند حوصلہ اور یقین کامل تمہیں تمہارے مقاصد تک اور تمہاری خواہشات تک ضرور پہنچائے گا۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب الرحمن ہے، الرحیم ہے یعنی بے حد رحم کرنے والا، الملک یعنی ہر چیز کو بنانے والا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، القدوس بے حد پاک، اور الاسلام جو کہ سکون دینے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ تم پر رحم کرتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے بہتر کرتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جب معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ وہ جس ہستی کے اختیار میں ہے وہ غفور الرحیم اور ہر شے پر قادر ہے، اسی ذات کریم پر بھروسہ رکھیں اور بہتری کی دعا کرتے رہیں۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب سب کچھ جانتا ہے تو پھر ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تم بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کرے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔
مانگا کیجیے اور ضرور مانگے چاہیے۔ اللہ سے ضرور مانگا کیجیے، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیے۔ وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے۔ وہ ضرور سنتا ہے اور دیکھنا وہ بہت جلد آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔